تو ذرا فرمائیے گا یہ جو MI-19 ہیلی کاپٹر گرا ہے اس کی کیا وجوہات ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ یہ فنی اور تکنیکی جو خرابی تھی اس کی بنیاد کے اوپر یہ گرا ہے، اور دوسرا جو ایران کے اندر نئے اب حملے ہوئے ہیں، ایران نے ڈرون بھی مارا ہے، یہ ہیلی کاپٹر کی بھی خبر آ رہی ہے، اور پھر جو کویت کے اندر حملہ کیا ہے تقریباً F-35 کے ہینگرز تباہ کرنے کا دعویٰ ایران کر رہا ہے، اس پہ بھی کچھ بتائیے گا۔ جی بہت شکریہ آسما شرازی صاحبہ، آپ نے انوائٹ کیا۔ سب سے پہلے تو میں بھی جو افسردہ خاندان ہے اور ان تمام شہداء کے لواحقین ہیں ان سے افسوس کا اظہار کرنا چاہوں گا، اور ان کی تمام جو شہداء ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنا چاہوں گا۔ بہت افسوسناک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ایک ٹروپس کیرنگ ہیلی کاپٹر ہے پاکستان آرمی کا، جو ظاہر ہے اتنے پرسنل اس لیے لے کے جا رہا تھا، اور ظاہر ہے موبلٹی کے لیے بہت افیکٹو ہے، اور بڑے عرصے سے پاکستان آرمی اور پاک فضائیہ اس کو استعمال کر رہی ہے۔ ابھی تو بہت جلدی ہے یہ کہنا کہ کیا وجہ وہی ہوگی، لیکن ایک دو وجوہات عام طور پر جو ٹیکنیکل ہوتا ہے اس میں تو موسٹلی انجن ہوتا ہے، لیکن اگر آلٹیٹیوڈ کم ہو تو پائلٹ عام طور پر لینڈ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کو مینج کرنے میں، لیکن بعض دفعہ کیونکہ ہلی ٹیرین ہے اور بعض دفعہ ان ایکسپیکٹڈلی کوئی ایسی ہیزرڈ بھی آ جاتی ہے، چاہے وہ ٹیرین کی ہو، کسی راک پہاڑی کی ہو، یا کوئی درخت یا ہائی ٹینشن وائرز ہوں، تو وہ بھی ایک پاسبلٹی ہوتی ہے، لیکن ابھی جمپ کرنا کسی کنکلوژن پر بہت مشکل ہوگا۔ پہلی بات تو یہ جو آپ ایران اور امریکہ کے درمیان بات کر رہی ہیں، جو حملہ ہوا ہے، دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ ہر طرف سے آلموسٹ ان کے پاس آپشنز کرٹیل ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ عام طور پر جب ملٹری اپلائی کی جاتی ہے فورس تو اس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو نیگوسیشن کی ٹیبل پر اور آپ کے ڈپلومیٹس کو ایک ایڈوانٹیج لے کے دیتی ہے تاکہ مذاکرات آپ کی فیور میں ہوں۔ حالانکہ ایک طرف سپر پاور ہے بیک بائی اسرائیل، لیکن وہ ایڈوانٹیجز پریزیڈنٹ ٹرمپ حاصل نہیں کر سکے کہ ان کو ویلیو میں ایڈ کیا جا سکے مذاکرات کے دوران۔ اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا، جو پریزیڈنٹ جمی کارٹر کی طرف اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا مواصلت کر رہی تھی، تو میں ایک دو اور بھی آپ کو ایڈ کر دیتا ہوں۔ دیکھیے ایران کو جب بھی پریشر ڈالا گیا ہے ہسٹوریکلی، صرف یہ دو سو دور نہیں ہے، آپ رونلڈ ریگن صاحب کا زمانہ اٹھا کے دیکھ لیں، جب انہوں نے پریشر میں ڈالا ایران کو تو حزب اللہ اس وقت بنی تھی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا پریزیڈنٹ کلنٹن دیکھ لیں، جب وہ آئے تو ایران نے اپنا نیوکلیر پروگرام شروع کیا، جب پریشر ڈالا انہوں نے ایران پر۔ اس کے بعد جارج ڈبلیو بش، جنہوں نے یاد ہوگا ایران کو ایکسس آف ایول کہا تھا، اس وقت انہوں نے اپنا بیلسٹک اور کروز میزائلز کا پروگرام شروع کر دیا۔ اس کے بعد جمی کارٹر جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں، انہوں نے ایک آپریشن کیا تھا 24 اور 25 اپریل 1980 میں، یہ ایک ہاسٹیجز پکڑ لیے تھے ایرانین جو حکومت کے، جو اس وقت IRGC کے لوگ تھے، تقریباً 50 کے قریب امریکن جو ایمبیسی کے لوگ تھے ان کو پکڑ لیا تھا۔ اس پر ایک ریسکیو آپریشن کیا گیا تھا، آپریشن ایگل کلا کے نام سے، 24 اور 25 اپریل 1980۔ اور لیکن وہ آپریشن بری طرح ناکام اس لیے ہوا تھا، تقریباً 8 ہیلی کاپٹر اس میں تباہ ہوئے تھے امریکن، ان کی ڈیلٹا فورس آئی تھی اسپیشل، جو آپ اکثر فلموں میں بھی سنتے ہیں ان کا۔ پھر جب وہ ریسکیو کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو ایک ہیلی کاپٹر ٹکرا گیا C-130 سے۔ تو یہ ایک میسو جس کو کہتے ہیں نا ڈیوسٹیٹنگ قسم کی آپریشن تھا اور بری طرح فیل ہوا تھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ پریزیڈنٹ جمی کارٹر کا جو پہلا ٹینیور تھا اس کے چند مہینے بعد ہی اپریل میں، کیونکہ یہ تھا تو اینڈ آف دی ایئر الیکشن تھے تو وہ ہار گئے تھے، تو کہا جاتا ہے کہ جمی کارٹر کی ہار کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ نیشنل امبیرسمنٹ ہوئی تھی۔ اس کے بعد آپ آنے والے تمام وقتوں میں دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے، جب انہوں نے پریشر ڈالا تو ایک نیو فاؤنڈ، ایک بجائے ویپنز اور میزائلز اور حزب اللہ اور اس طرح، انہوں نے ایک اسٹیٹ آف ہارموز کا تحفہ دے دیا ایران کو۔ تو ہسٹوریکلی ایران کو جب بھی پریشر ڈالا گیا ہے، ٹیک ہوم ریزلٹ خاص طور پہ امریکہ کے لیے کچھ نہیں رہا۔ ایک پریزیڈنٹ واحد ہیں جنہوں نے نیگوسیشن یا ڈیٹرنس کے ذریعے کچھ حاصل کیا، انہوں نے آلدو بہت جنگیں دنیا میں اور بھی شروع کی، پریزیڈنٹ اوباما۔ پریزیڈنٹ اوباما نے جو JCPO کیا تھا 2015 میں، وہ ایک ٹیک ہوم تھا، اور اس میں انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ 8 ٹن نیوکلیر انریچ مٹیریل جو تھا ایران نے والنٹیرلی روس کے حوالے کیا تھا کیسپین سی کے رستے۔ اب امریکن پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے تو تمام ایک عبرتناک سمجھ لیں ایک لیسنز ہیں جو وہ لینا چاہیں۔ ایران کے لیے بھی ایک ہی لیسن ہے کہ ہم نے ایک ہی دفعہ 8 ٹن نیوکلیر انریچ پروگرام ختم کر کے مٹیریل حوالے کیا والنٹیرلی، جو کہ آج 440 کلو گرام کی جو بات ہو رہی ہے اس کے 18 گنا زیادہ تھا۔ تو اس وقت ایران کو بدلے میں کیا ملا؟ ٹرسٹ پھر بھی نہیں ملا، سینکشنز پھر بھی نہیں اٹھی، اکانومی پھر بھی ریوائیو نہیں کی، تیل پھر بھی نہیں بیچ سکتے تھے، انٹرنیشنل ٹریڈ مارکیٹ اور ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، اسی لیے اب ان کی شرط ہے کہ پہلے پیسے دیے جائیں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ آگے بڑھا جائے گا۔ بات ساری تو ظاہر ہے ان کی اکانومی کی ہے۔ خالد صاحب میں اس پہ مزید بھی آپ سے پوچھتی ہوں، اب چونکہ اکانومی کی ہم بات کر رہے ہیں، مہتاب حیدر صاحب، ہم نے دیکھا کہ آج ایک بڑا انپریسیڈنٹڈ
اس کو ایسے ہی کہنا چاہیے کہ اجلاس ہوا بالکل جی جس میں کہ NFC میں ترمیم کیے بغیر جو ہے وہ ترمیم ہو گئی ہے. تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بنیادی طور پر حکومت اور پروونسز کے درمیان یہ ڈسکشنز جاری تھیں. پہلے تو یہ کہا گیا کہ NFC کے فارمولہ کے اندر کسی طرح سے کچھ ٹیکسز نکال دیے جائیں. پھر کہا گیا کہ BASP جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اور اسی طرح HEC کچھ ڈیوالٹ چیزیں جو ہے وہ پروونسز کے حوالے کر دی جائیں. یعنی ایک نیشنل فسکل پیکٹ ہوا تھا انڈر دا IMF پروگرام, اس کے تناظر میں یہ ساری گفتگو چل رہی تھی. لیکن فائنلی پھر پولیٹیکل لیڈرشپ یعنی پریزیڈنٹ اور جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان کی آپس میں ڈسکشن ہوئی اور انہوں نے یہ طریقہ نکالا کہ ہم جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے, اور میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں پچھلے 70 سالوں کے اندر جب بھی فائنینشیل کنسٹرینٹس آتی ہیں تو کلاڑا کس پہ چلتا ہے؟ ڈیولپمنٹ بجٹ. بالکل. تو اسی پیٹرن کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اس کو پریفرنس دی اور یہ آپس میں ایگریمنٹ کیا کہ سوائے بلوچستان کے فیڈرل گورنمنٹ اور تینوں صوبے جو بڑے صوبے ہیں وہ اپنے ڈیولپمنٹ بجٹ کو کم کریں گے. اور آج NEC میں جو بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو APCC سے جو ریکمنڈیشن گئی تھی وہ کوئی تقریباً 4.5 سے 4.7 ٹریلین کی تھی اس کے اوورال سائز کی. تو اس کو کٹ ڈاؤن کیا گیا اور کٹ ڈاؤن کر کے تقریباً 3.7 ٹریلین کے لگ بھگ جو ہے وہ چاروں صوبوں اور فیڈرل گورنمنٹ کو جو ہے وہ اجازت دی گئی. مجھے جس بات پہ پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ پبلک انویسٹمنٹ نہیں کریں گے, دنیا میں جہاں بھی اکنامک سلو ڈاؤن ہوتا ہے وہاں پہ پبلک انویسٹمنٹ کے ذریعے اس کو ایک پش دیا جاتا ہے اکانومی کو. اور اگر آپ ڈیولپمنٹ بجٹ کو کم کر دیں گے, آپ اس سے اندازہ لگائیں گے 2017 میں پاکستان کا جو فیڈرل PSDP تھا وہ کوئی 2.6% آف GDP تھا. پچھلے مالی سال کے دوران وہ 0.6% آف GDP رہ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو ترقی کی شرح کم ہو رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ڈیولپمنٹ سپینڈنگ نہیں کر پا رہے چونکہ وہ سپیس ہی نہیں ہے. اور وہ IMF کے پروگرام کی ایک ون آف دا ریزن یہ بھی ہے. صرف IMF کو لیکن بلیم نہیں کرنا چاہیے. ہمارے یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جو ریسورسز ہم نے جنریٹ کرنے تھے وہ جنریٹ کر ہی نہیں سکے. ہم ٹیکس نہیں کلیکٹ کر سکے, وہ ہمارے محاصل میں ہمیں ناکامی ہوئی ہے جو کہ اس وقت اس گورنمنٹ کے لیے سب سے بڑی چارج شیٹ نہیں بن گئی. بائی دی وے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس مالی سال کے دوران اب حکومت جو ہے وہ ہم جیسے لوگوں کو کہتی ہے جی کہ ہم نے ٹارگٹ ریوائز کر دی ہے. میں ان کی بالکل بات پہ یقین نہیں کرتا. میں کس لیے نہیں کہتا کہ آپ کی پارلیمنٹ کی ایک سینکٹری ہے, آپ پارلیمنٹ نے 14,130 ارب روپے کا ٹارگٹ رکھا تھا. FBR اور IMF کے درمیان 13,428 پہ ریوائزڈ ہے ابھی. لیکن میں آپ کے پروگرام میں دوبارہ کہہ رہا ہوں یہ 13,428 بھی نہیں ہوگا. یہ 13,000 ٹریلین کو اگر کراس کر جائیں تو یہ بہت اچھا نمبر ہوگا FBR کے لیے. اس لیے وہ پورے کا پورا یعنی FBR جو ایکسپینڈ کرنی چاہیے تھی ٹیکس بیس وہ اس میں اکنامک ایکٹیویٹیز نہ ہونے کی وجہ سے. اور آپ ایک دیکھیں نا اکانومی کی ایک سکت ہے, آپ کب تک خون نچوڑتے رہیں گے بالکل لوگوں کا, اور جو اشرافیہ ہے اس کو آپ نہیں خاص کر سیلری کلاس. بالکل جو اس دفعہ خیر ابھی بات کرتے ہیں کہ اس پہ کیا ہو رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ خیبر پختونخوا سے ہمیں لگا سہیل آفریدی صاحب نے بھی ایک تھوڑا سا ایک دھمکی بھی دی, لیکن پھر اس کے بعد اچھی بات ہے کہ وفاق کی انہوں نے دیکھا کہ اسٹریٹجک اس نوعیت کے ان کو فیصلے کرنے تھے, انہوں نے کیے. مگر آپ کا کیا کہتے ہیں کیونکہ سابق وزیر خزانہ بھی ہیں؟ دونوں پہلوؤں پہ بات کرنا چاہوں. ٹھیک. سہیل آفریدی صاحب مانے یہ گورنمنٹ کے کانٹیکسٹ میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ اچھی بات ہے, یہ بہت بڑا قدم ہے. اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ ابھی اختیار ولی صاحب مانے, ٹھیک ہے, اس کے بعد کوئی PTI کو یا PTI کی حکومت کو یہ نہ کہے کہ وہ اس اسٹیٹ کا اتنا ہی جو ہے وہ حب الوطن حصہ نہیں ہے جتنا PMLN ہے یا پیپلز پارٹی ہے. اس کے بعد یہ کہیں گے یا میڈیا سے ifs and buts آئیں گی نا, کیونکہ یہ پہلی بار بھی نہیں ہے. جب بھی کولیبریٹ کرنا رہا ہے نیشنل فائنینشیل ایشوز پہ, علی امین نے بھی کیا ہے, سہیل آفریدی نے بھی کیا ہے. ان ایشوز کی نوعیت کیا ہے کیا نہیں ہے that's a separate debate. لیکن جب اس میٹنگ سے نکلے اور اس میٹنگ کے بعد
یہ بات ہوئی نا کہ تمام صوبے متفقہ طور پہ اس پہ اگری ہو گئے اور کہ اس پہ اگری ہو گئے کہ بلوچستان سے زیادہ خیبر پختونخوا اپنا حصہ ڈالے گا. دس از ناٹ ایون اے بگ ڈیل, اٹس اے ویری بگ ڈیل. پہلی بات. دوسری بات, پھر اس کے بعد وہ اٹیمپٹس نہیں ہونی چاہیے کہ سہیل افریدی کو ڈسلوج کیا جائے, کہ لوگوں کے تھرو کیسز کیے جائیں. ٹھیک ہے جی, یہ پھر پولیٹیکل نارملسی کے اس میں کوئڈ پرو کوو نہیں ہے. دوسری بات. تیسری بات یہ, اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا کی پوزیشن کیوں مخصوص ہے. میں ابھی کیلکولیٹ کر رہا تھا, قبائلی اضلاع کے کرنٹ بجٹ میں, یہ مہتاب صاحب مانیں گے 2022 سے جب میرا آخری سال تھا, پہلا سال تھا کہ جو وفاق کی آئینی ذمہ داری ہے انہوں نے تنخواہوں کے پیسے پورے نہیں دیے تھے. وہ ڈیفیسٹ ابھی 50 ارب روپے کا ہے. ہر ہفتے جو ہے میرے خیال میں مزمل خط لکھتا ہے یا ریز کرتا ہے. اس سال قبائلی اضلاع کا ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے میرے خیال میں ہمارے شور کے بعد 60 ارب 64 ارب میں 22 ارب شاید ابھی پچھلے مہینے ریلیز ہوئے. آٹا جو گندم ہے وہ لگتا ہے کہ پنجاب کی ملکیت ہے, پاکستان کی ملکیت نہیں. آج پرائم منسٹر نے اس کے آرڈرز کیے ہیں. پرائم منسٹر کو آرڈرز بہت پہلے کرنے چاہیے تھا نا, یہ کوئڈ پرو کو نہیں ہوتا. اچھا, تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ پرائم منسٹر کو یہ چیزیں وداؤٹ کنڈیشن, اور یہ میں شہباز شریف صاحب کو مخاطب ہو کے کہوں گا, اگر آپ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں, پھر میرے خیال میں انہوں نے کوئی 6 مہینے کے وعدے کیے. This should be fixed now. یہ پاکستان کی ذمہ داری ہے, بالکل ٹھیک ہے جی, کہ وہ قبائلی اضلاع کے لوگوں کا خیال رکھے کہ وہ ہر صوبے کے ساتھ فیئرنس. ٹھیک بات ہے. 2 اور پہلو ہیں. دیکھیں, ایک تو یہ کہ اگر ہم یہ سب جو ہے وہ دیکھیں, میں اس پہ جواب لے لوں پہلے اختیار ولی صاحب سے, پھر میں اگلے جو پہلو ہیں ایک اور پہلو ہے, چلیں وہ آپ واپس آ جائیں, but this is important. نہیں, اگر اس کے بعد بھی جو ہے نا پی ٹی آئی اور بی جے پی میں کوئی فرق نہیں ہے, درست بات ہے. تو پھر ہم بھی ان کو جو ہے وہ بنجامن نتنیاہو اور اسرائیل کی حکومت کہیں. وہ یہ بات جو پی ٹی آئی کا کہنا ہے, مطلب ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہم پہ الزام بھی لگائیں, ہمیں آپ غدار بھی کہیں, آپ سب کچھ کہیں, ہم یہ سیکریفائی بھی کر رہے ہیں. آف کورس صوبے اس وقت سیکریفائی کر رہے ہیں, تو بدلے میں آپ کیا یہ ایشورنس دیں گے کہ ان کی حکومت کو جو ہے وہ ڈی سٹیبلائز نہیں کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ابھی تو ہم نے کچھ کہا ہی نہیں ہے, اور تیمور صاحب آپ ہمیں بولنے کا موقع دیں تو ہم آپ کا شکریہ ادا کریں. اچھا, لیٹ می اپریشیٹ, پہلی دفعہ کوئی انہوں نے اچھا کام کیا ہے. اتنی لمبی ہسٹری میں 15 سال سے حکومت میں پہلی دفعہ آپ اور وفاق جو ہے تو الائنڈ نظر آئے, اور ہم ستائش کرتے ہیں, تعریف کرتے ہیں جو انہوں نے اپنی کنٹریبیوشن ڈالی ہے اس سیکریفائس میں. اور یہ بھی مت بھولیں کہ جس پنجاب پر تیمور صاحب آج بھی کرٹیسائز وہ کر رہے ہیں, اس پنجاب نے سب سے بڑا حصہ ڈال دیا. پنجاب کی 3 گنا ریسورسز ہیں, 3 گنا حصہ ہے, یہ کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے, یہ ایک ہی چیز ہے. میں اسٹیٹمنٹ نہ کریں. نہیں, میری رائے ہے, نہیں رائے نہیں ہے, یہ میری رائے ہے, میں دے رہا ہوں. نہیں, وہ 1450 میں سے 700 یعنی 750 میں 750 ارب روپے, 50 ارب روپے. ہاں, مطلب ان کی بھی کنٹریبیوشن بڑھی ہے نا, تو بڑے بھائی نے پھر بڑے بھائی جیسا رویہ بھی اچھی دکھایا. بات ہے, چلے دونوں نے کر دیا. اب آپ کی تعریف میں کروں وہ آپ کو اچھی لگتی ہے, بڑے بھائی کی تعریف کروں تو آپ میری کریکشن کرتے ہیں. نہیں, یہ دس از ڈبل اسٹینڈرڈ نا, اس طرح نہیں ہوتا. یہ دونوں صوبوں نے 100 ارب. آگے چلتے ہیں. میرے سوری, یہ فریم ورک نہیں ہے, نہیں کریکشن کر دینا, اکانومی کی بات ہے. مہتاب صاحب کین آلسو کریکٹ می. The way that it has actually been decided اس کے جو ہر صوبے کو اس سال کا شیئر گیا ہے نا, ٹھیک, شیئر وہی جائے گا, تو ہر صوبے کو اتنے ہی پیسے جائیں گے جو اب وہ کٹوتی میں سے کریں, آپ تو وہ ان کی مرضی. باتیں کرنا ٹی وی پہ بڑی اچھی بات ہے. ہم نے اس وقت بھی آپ کو بولا تھا جب آپ کو وفاق سے پیسے مل رہے تھے, قبائلی اضلاع جن کا ذکر آج آپ کر رہے ہیں, وہاں کے لوگوں نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ ہمارا اکاؤنٹ الگ کر دیں. قبائلی اضلاع کے لیے جو خیبر پختونخوا کو پیسے جاتے تھے آپ نے سارے ایک ہی اکاؤنٹ میں ڈال دیے, آپ نے قبائلی اضلاع پر لگائے ہی نہیں, وہ آپ نے اپنے حلقوں میں لگا دیے.
तो वहीं से तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ जी, ना। ये भी आज सरासर आप झूठ। आज आप ये कह रहे हैं, अच्छा बता दें, अगर फिर 2 जी। अकाउंट है आपके पास तो फिर आप बता दीजिए, जवाब दे दें, मुझे जी। मेरी बात तो कर रहे हैं। अगर आप बजट के डॉक्यूमेंट्स सर, देखते तो जो ग्रांट सर, 61 बजट में था तो- वो कबायली अजला का बजट था, में यानी तो- कि अकाउंट देखिए, उनका तैमूर अलहदा साहब, था। देखिए मैं बताता हूँ, अब बता दें ग्रांट बजट 61 कबायली अजला का था या नहीं था? सर मुझे सब मैंने आपको बता दिया, आपके सवाल का जवाब दे दिया। सर दिस इज नॉट अ क्रॉस शो, अच्छा, चले आप Sir, if बता- you're going to lie to my face, I'm going to correct you. अगर आप अपनी बात कर सकते चले। हैं तो मुझे अपनी बात करने अच्छा दें। इख्तियार आप साहब, अपनी बात ये में जवाब दे दें। इम्पोर्टेंट मामला है, हम चाहते हैं कि बात हो इसके ऊपर। और तैमूर ये साहब ने आज खुद अच्छा जो- दिन है, आज अच्छा मैं दिन वही है कह रहा कि हूं। मान गए केपी ने आज कोई तो मैंने सुहेल इनके- आफरीदी को आप दिल खोल के आज अप्रिशिएट करें। इमरान खान कि से उन्होंने- मुलाकात कराएं, इमरान खान को हॉस्पिटल ले मुलाकात जाएं, करवाएं। अदालतें खोलें। शुरुआत तो बिल्कुल। मैंने तारीफ से की है, लेकिन ऐसा मजीद लगता है करें। इनको तारीफ मेरी जो है अच्छी नहीं लगी ठीक है। ये चाहते हैं कि मैं तनकीद ही करूं। मुलाकात तो करवाएंगे ना अब आप सुहेल आफरीदी देखिए, साहब से, मैं खान एक साहब बात की। बताता हाँ। हूं, जहां पर कौमी इश्यूज आ जाते हैं ना, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल देम फ्रॉम द लास्ट सो मेनी ईयर्स, कि जब कौमी मफाद की बात आती है तो अपनी पार्टी के नजरियात एक साइड पर रखते हैं, फिर आप पाकिस्तान के 2 कौमी नजरिए के साथ खड़े होते हैं। नेशनल इश्यूज पर कॉन्सेंसस जो है, ये हमारी कुली तौर पर हमारी जिम्मेदारी है। सर अभी अगर मैंने आप आएंगे और इसी तरह गुड Contribute बिहेवियर करेंगे। और अपना गुड जेस्चर शो करेंगे, तो मेरे ख्याल में अगर आप हमारी इज्जत करेंगे, हम आपकी इज्जत करेंगे, आप हमारे नजरिए की इज्जत करेंगे, हम आपकी नजरिए की मुलाकात इज्जत हो करेंगे। जाएगी, आपका तो ख्याल मेरे है। ख्याल में रास्ते खुलेंगे, एवेन्यूज खुलेंगे, लेकिन ये सिलसिला ये यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, इसको आगे बढ़ना होगा, इसको आगे चलना होगा, तो चीजें PMLN तब आके ठीक होंगी। और कबायली अजला के लिए जो आपने अपना सीना और दिल तंग किया हुआ था, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को वो सीना अपना खोलना होगा। अच्छा बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन जो ख्वाजा साद रफीक साहब ने कहा है वो मैं ब्रेक के बाद आपसे पूछूंगी। उन्होंने ये कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में हम इसलिए हारे कि महंगाई बहुत ज्यादा थी, और महंगाई बहुत नहीं, ज्यादा उन्होंने है। बहुत सारी चीजों का जिक्र किया, उसमें से एक ये है। चीज़ तो आपकी शिकस्त और शिकस्त जीबी नहीं के है, हवाले से शिकस्त तो नहीं। बात कर लेते हैं। अभी छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक चिश्ती साहब से भी कुछ बात करनी है, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।